ایک طرف عبادات ہیں. پہلے تو مقصد عبادات بتا دیجئے, اور کیا یہ بات واقعی درست ہے یا اس طرح سے بات کرنی چاہیے کہ عبادات اور معاملات میں سے زیادہ فضیلت کس چیز کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم قرآن کے اسلوب کو دیکھیں, جی, جہاں بھی آپ کو صلاۃ کی بات ملے گی ساتھ ہی اس کے زکوٰۃ کی بات ملے گی. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ. ہم اس کے اگر کمبینیشن اور اس کے امتزاج کے اوپر غور کریں جی, تو یہ بذات خود اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اگر ہم تعبیر بیان کریں یقیمون الصلاۃ کی تو یہ حقوق اللہ کی بہترین تعبیر ہے. بے شک. اور اگر ہم زکوٰۃ کی بہترین تعبیر تلاش کریں تو یہ حقوق العباد کی بہترین تعبیر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پورے قرآن مجید میں یہ ساتھ ساتھ ایک امتزاج رکھا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مزاج میں اعتدال ہے. یعنی انتہا پسندی کی وہ صورت کہ ایک آدمی سادو بادو بن کے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے, نمازیں پڑھتا رہتا ہے, اس کو کوئی فکر نہیں ہے گلی محلے کے کیا حالات ہیں, گھر کے کیا مسائل ہیں, اور حقوق العباد کی کیا ادائیگی کے معاملات ہیں. اللہ یہ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نماز پڑھی ہے آپ نے, چلو باہر. اب مسجد سے باہر آپ کی دوسری عبادت شروع ہو گئی ہے. ٹھیک. وہ عبادات ہے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی. ٹھیک. اور اگر آپ قرآن اور حدیث کے سارے معاملات کے اوپر, عبادات کے اوپر گفتگو کریں, عقائد کے اوپر گفتگو کریں, تلاش کریں مسائل, تو یہ 1/4 ہے. یعنی 1/4 ہے. یعنی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے سارے مسائل آپ کو ساری فقہا میں, جی, ساری تفاسیر میں آپ کو 1/4 ملیں گے. اچھا. باقی جو 3 حصے ہیں وہ معاملات اور معاشرت کے ہیں. اچھا. لہٰذا عبادات بھی ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ یہ پیوریفائی کرتی ہے. اسلام معاملات کے لیے پیوریفیکیشن ہے. نماز آپ کو احساس دلاتی ہے یونٹی کا, اتحاد کا, یکجہتی کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ آپ کو احساس دلاتا ہے احسار کا, قربانی کا, بھوک کی شدت کا, پیاس کے بھلکنے کا. حج آپ کو ایک احساس دلاتا ہے ایک عالمگیریت کا, ایک آفاقیت کا, بے شک, ایک یونیورسل ایک ویژن ہے اسلام کا. تو جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات میں جو پیوریفیکیشن ہے اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ نے دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے. عبادات جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ اپنے لیے تو رکھی ہیں, جی جی, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان معاملات سے آپ ٹرین ہو کر جو اپنے معاملات زندگی ہیں اس کی طرف توجہ کریں اور اس کو بہتر کریں. یہ معاملہ ٹھیک ہوگا سمجھنا؟ بالکل. اس کا مطلب اچھی عبادات کا جو ایک رزلٹ نکلنا چاہیے وہ اچھے معاملات نکلنا چاہیے. اچھے معاملات, ایسا ہی ہے. بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, جو آپ کی معاملات کا پہلو ہے نا وہ ایگزیکٹلی آپ کے جو عبادات ہے اس کا ریفلیکشن ہے. ٹھیک. وہ جو پیوریفیکیشن کے پروسیس کی طرف یہ اشارہ فرما رہے تھے نا, وہ بیسیکلی آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس چیز کے اوپر لے کے جاتا ہے جس سانچے میں اسلام آپ کو ڈھالنا چاہ رہا ہے, جس کردار میں آپ کو ڈھالنا چاہ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 70 سورتیں سبقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی تھی. فرمایا اگر ہمیں 10 آیتوں کا سبق ملتا تھا تو جب تک ہم اپنے آپ کو اس میں ڈھال نہیں لیتے تھے اگلی 10 آیتوں کا ہمیں سبق نہیں ملتا تھا. تو اسلام نے جو ڈھالنے کی کرائٹیریا کیا ہوگا کہ ڈھل گئے ہم اس میں؟ ڈھلنے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جو اس میں اوامر آئے ہیں, اسلام اور مسلمان نے جو اس کو بتایا ہے, رسول اللہ نے جو بتایا, بالکل منو ان اس کو وہ ادخلوا فی السلم کافہ کہ مکمل داخل ہو جانا ہے اس میں. اب آپ کی اپنی رائے نہیں ہے, جو آپ کو بتایا گیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرما دیا ہے نا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح سے ہے جیسے جنت میں ایسے 2 انگلیوں کا اشارہ کر فرمایا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے بچے کو ایک بچے نے پتھر مارا, آپ خلیفہ تھے, پتھر مارا تو یہاں سے اب خون بہ رہا ہے, وہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے, سپاہیوں نے, لوگوں نے پکڑا ہوا ہے, گھر کے باہر رش لگا ہوا ہے. اب حضرت عمر بن عبدالعزیز باہر سے تشریف لائے ہیں, رش لگا ہوا ہے, تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا خلیفہ آپ کے بچے کو ایک بچے نے, فلاں بچے نے پتھر مارا ہے اور اس کو پکڑا ہوا. اب اس کی طرف سے صرف اس کی ماں آئی ہوئی تھی, تو جو زخمی بچہ تھا, ہاں بچہ, اس کی طرف سے جو ہے وہ ماں آئی ہوئی تھی. تو آڈی آلٹرم پارٹم کے تحت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے پوچھا کہ اماں کیا معاملہ ہے, آپ کے بچے نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ تو ان کو اور کوئی بات نہ بن پڑی, انہوں نے یہ فرمایا خلیفہ بچہ یتیم ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے وہ آنسو جاری ہو گئے, اپنے بچے کو پکڑا, خون صاف کیا, اپنے سینے کے ساتھ لگایا, فرمایا بیٹا اس کا تو باپ نہیں ہے. تو یہ ہے وہ سانچہ
فرمایا ظالموں چھوڑ دو اس عورت کو، بیچارے کو پتہ نہیں کب سے کس حال اس کے اوپر گزر رہا ہوگا کہ اب خلیفہ آئے کیا گا، بات پتہ نہیں ہے میرا فیصلہ کیا۔ سید بھائی اس میں آپ حصہ ڈال لیں پہلے، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ دیکھیں بالعموم ایک اچھا انسان اور بالخصوص ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے معاملات کا درست ہونا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ عموم پوری انسانیت کو بہتر ہونا چاہیے، لیکن مسلمانوں کو اس لیے کہ مسلمان جو ہیں ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس عبادات نہیں ہے نا، اس لیے وہ ان کے پاس تو ایج ہے نا ٹھیک ہونے کی، جبکہ معاملہ بالکل الٹا وہی ہے۔ عرض کر رہا ہوں نا، ہمارے پاس تو عبادات ہیں جو کہ کریکٹر کی جب اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا یہ دعوے دار ہے، اور جو سمجھتا ہے کہ میں دین فطرت دین متین کے اوپر ہوں، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو زیادہ دیکھنا چاہیے۔ اس کے اندر ایک بات میں عرض کرتا اس میں ہوں، فضیلت کس کی ہے اللہ کے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ عبادت جو ہے چوتھائی حصہ ہے، بالکل یہ ایسے ہی ہے۔ مجھے اس کے دوران وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ روایت یاد آ رہی تھی کہ جب 3 بندے آئے اور انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے حوالے سے پوچھا، تو تینوں میں سے ایک نے کہا جی میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، ایک نے آپ نے کہا سختی سے روکا؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ایک نے کہا میں سارا دن روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا شب بیدار ہے کہ مصلی پہ، تیسرے نے کہا جہاد میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا اور فرمایا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس کی بندگی اور عبادت کرتا ہوں۔ اور دیکھیں اس میں 2 اہم باتیں، پہلی بات تو یہ ہے عبادت سے منع نہیں کیا، ان کو کہا کہ عبادات بھی کرو لیکن یہ معاملات ہیں، اسلام جو ہے لا سعورۃ فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، عبادت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، آپ اس کی بندگی ضرور کیجئے، لیکن جو اس کا حکم ہے، جو اس کا امر ہے، سورۃ بقرہ کے اندر جو سب سے بڑی سورت ہے، اس کے اندر جو سب سے بڑی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، کہ جب تم قرض لو اس کے اندر معاہدہ کرو، کتابت کر لو، اور اس کے اندر جو میسیج دیا ججوں کے لیے، وکلاء کے لیے، جن کے درمیان تنازع ہے ان کے لیے کتابت، تو اس میں تمام چیزوں میں ہمیں سبق اور درس یہی ملتا ہے، عبادت کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور جو معاملات ہیں صرف یہاں ذات کے ساتھ نہیں، عبادات کا تعلق اب معاملات کے ساتھ بھی ہے۔ میں اس طرف آ رہا ہوں نا، وہ دوسری بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عبادت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور جو معاملات ہیں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ ایسے کہ اللہ کے احکامات، اللہ کے اوامر، اللہ کے حکم ہیں، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ۔ عبادات کا تعلق جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیں عبادت ہے وہ تو آپ جمعہ اکٹھا پڑھتے ہیں، آپ عید اکٹھی پڑھتے ہیں، وہ بات آپ حج اکٹھی کرتے ہیں، وہ چیزیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن بندگی عبادت جو ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کر رہے ہیں، یقیناً اس کے اندر لیکن کر لوگوں کے ساتھ رہے ہیں۔ بالکل وہ معاملات وہی تو ہے، یہی تو معاملات ہیں۔ اسی کو تو سوسائٹی کہا گیا، اسی کو تو معاشرت کہا گیا۔ تو جو معاملات ہیں اس کے اندر ہمیں اللہ کے حکم کو بھی دیکھنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ وہ بندہ قطعاً بھی اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا جب تک وہ اللہ کے بندوں کا شکر نہیں ادا کرتا۔ تو گویا کہ معاملات جو ہیں اس کے اندر جو ہے اللہ کے اوامر، اللہ کے احکامات بھی ہیں، اور جو مخلوق ہے اس کے ساتھ بھی۔ اگر آپ کو ججمنٹ دینی ہو، میں فتویٰ نہیں کہہ رہا، ججمنٹ دینی ہو کہ فضیلت کس چیز کے دونوں میں سے، تو دیکھیں فضیلت تو وہ معاملات کو ہوگی۔ عبادت کا تعلق بلال بھائی آپ کی عبادت کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے، اور جو معاملات کا تعلق ہے وہ تو پوری سوسائٹی کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب جو ہیومنزم کے لیے کام کر رہا ہے وہ بھی بڑا افضل ہے۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، قیامت کے دن فرمایا گیا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کا حق، ایک ہے اللہ کے بندے کا حق۔ آگے یہ سمجھ بات۔ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ چاہے تو معاف کر دے،